اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، ہماری گفتگو اخلاق عملی کے عنوان سے جو شروع ہوئی تھی وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں ہے. کل کی گفتگو جو ہمارے درمیان ہو رہی تھی وہ طعنہ اور چغلخوری، بالخصوص چغلخوری کے عنوان سے ہو رہی تھی. اس کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی اور کئی چیزیں تھیں کہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اور ان کو چھوڑتے ہوئے آج ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس زبان کے ٹاپک کو آج ختم کر کے کل سے ایک آدھ دو چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. آج جس چیز کے بارے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جھوٹ، کذب. اس کو عربی میں کذب کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تلاوت قرآن مجید کے لیے آپ سے درخواست کی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جو مختلف موضوعات سے متعلق آیتیں ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس ٹاپک پہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یعنی خداوند متعال ہم سے کیا کہہ رہا ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں جھوٹ کو بہت پست نگاہ سے دیکھا ہے، بہت ذلیل نگاہ سے دیکھا ہے. جھوٹ بدترین چیز ہے. انسان کی بات چیت میں جھوٹ بدترین چیز ہے. یعنی واقعی ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے کم سے کم اپنے آپ کو جھوٹ سے تو پاک کر لیں. اگرچہ کوئی بہت بڑا کام نہیں، اگر ہم نے یہ کر لیا. یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس کو بڑا سمجھا جائے. جھوٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ لوگ ہیں، کچھ جھوٹ ہے کہاں کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ ہم بتائیں گے. اس کو خود سے نہ طے کیا جائے. بہت سی جگہوں پہ لوگ خود سے طے کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو دھندے کا معاملہ تھا، یہاں تو جھوٹ بول ہی سکتے تھے. کچھ لوگ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دھندہ ہی وہ ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا ہے. نہ کریں ایسا دھندہ. کس نے کہا ایسا دھندہ کرنے کے لیے؟ وہ دھندہ، وہ کاروبار کہ جو حرام کرنے کے لیے مجبور کرے اس کو چھوڑ دیں. انسان حرام ذریعے سے کاروبار نہیں کر سکتا ہے، پیسہ نہیں کما سکتا ہے. غلط اصلاً جائز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو دو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نہ یہ کہ جھوٹ جتنے صفات ہیں یہ بہت بڑی، یہ بھی اخلاقی پرابلم ہے معاشرے کی. کوئی بھی عیب جب پست طبقے میں ہوتا ہے، غریبوں میں ہوتا ہے تو وہ عیب ہوتا ہے. وہی عیب جب کسی بڑے عہدے والے میں، بڑے مال والے میں، مالدار، دولت مند، عہدے دار، اس میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. غلط ہے، چاہے جو کرے، چاہے عہدے والا ہو، چاہے بغیر عہدے والا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مسکین. غلط ہے. آپ دیکھیں دنیا کی ساری چیزیں، بلکہ کتنے عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالداروں کی وجہ سے فیشن میں آتے ہیں. کتنے عیب ایسے ہیں سماج و معاشرے میں کہ جو مالداروں کی وجہ سے فیشن میں آتے ہیں. ہم نے مثال دی نا کسی موقع پہ کہ جب غریب شراب پیتا ہے تو اس کو شرابی کہتے ہیں.
پیسے والا پیتا ہے تو بڑی عزت سے کہتے ہیں ڈرنک کر رہا ہے، اس کو اچھے نگاہ سے دکھاتا ہے، اسٹیٹس ہو جاتا ہے، وہ وہی شراب ہے. ہاں تھوڑا اس کی قیمت میں ہو سکتا ہے شاید فرق ہو، غریب بیچارہ سستی والی پیے گا، امیر مہنگی پیے گا. لیکن یہ معاشرے کی ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے. یہی زیادتی اخلاقی دوسرے بھی جو موضوعات ہیں ان میں بھی ہوتی ہے. لہذا جھوٹ غلط ہے تو غلط ہے، چاہے جو ہو جیسا ہو، سب کے لیے غلط ہے. ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی بعض آیتوں کو پیش کر رہے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اوثان کی رجس یعنی یہ جو بت وغیرہ کی برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرو، اور بیکار قول جو لہو و لعب ہے، اس سے بہت سی جگہوں پہ مراد جھوٹ بھی لیا گیا ہے. ایسے قول، ایسی باتوں سے، بیکار کی باتوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری آیت شریفہ سورہ نحل آیت نمبر 105 الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. اس سے پہلے بھی آیت ہے، یہ تسلسل میں ہے. وہ لوگ کی جو آیات پروردگار پہ ایمان نہیں لائے ہیں، اولئک هم الکاذبون، یہ جھوٹے. عربی میں اس کو پہچانے، عربی میں جھوٹ کو کذب کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب کہتے ہیں. کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، اور نارمل جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ جھوٹ بولنے والے اور نعمتوں کو چھپانے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ 3 آیتیں ہیں کہ جس میں 3 بلکہ ایک آیت شریفہ ظاہراً وہ سورہ آل عمران کی ہے 61 نمبر کی، کہ جو مباہلے سے متعلق ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ. جھوٹوں پہ در واقع یہ مباہلہ جو جیتا گیا ہے وہ اسی بنیاد پہ جیتا گیا ہے. مباہلہ سچائی کی بنیاد پہ جیتا گیا ہے، اور اگر مقابل مباہلہ ہارا ہے تو اپنے جھوٹ کی بنیاد پہ مباہلہ ہارا ہے. تو یہ جھوٹ کتنا بڑا فرق ہے. یعنی سچ اہل بیت کے صفات میں سے ہے، جھوٹ مخالفین کے صفات میں سے، چاہے وہ دشمن اہل بیت ہو یا جس اعتبار سے ان کو لیں، جھوٹ مخالفین کے صفات میں سے. لہٰذا سب سے پہلی کوشش یہ کہ ہم جھوٹ کو دیکھیں. جب بھی اس کام کو شروع کریں گے تو شروع میں مشکل ہوگی تھوڑی سی. اگر ہم جھوٹ کو چھوڑیں تو جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آدمی کو احساس ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. جھوٹ چھوڑنے کی بنیاد پہ جتنی بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے، یہ مشکل بہت آسان، یہ مشکل بہت کم ہے بنسبت اس مشکل اور سزا کے جو روز محشر ملنے والی ہے. اچھا کتنے اوقات تو اکثر لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے، کسی کو چھیڑنے کے لیے جھوٹ بول دیتے، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بول دیتے. اب ظاہر سی بات ہے کسی سے آپ کہیے گا کہ فلاں جگہ مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مان ہی لے گا وہ، تو وہ تھوڑی بیوقوف بنا. آپ نے اپنا نامہ اعمال خراب کر کے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہے، اس کے نامہ اعمال پہ تھوڑی کوئی اثر پڑا ہے. وہ تو جو اس سے کہا گیا اس پہ عمل کرے گا. یعنی اگر کسی سے کہا جائے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے اور وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے تو اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے، تو وہ تو کرے گا، فطری چیز ہے. لیکن یہ جو بولنے والا بول رہا ہے اس نے اپنے نامہ اعمال کو خراب کیا، اپنے نام تو بیوقوف بولنے والا بنا ہے، نہ کہ بیوقوف وہ بنا ہے کہ جو اس پہ ایکشن لے رہا ہے، وہ بیوقوف نہیں بنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتنی جگہوں پہ انسان صرف یہ کہ سامنے والے کے لیے تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہے. پریکٹیکل لائف میں دیکھیں
ہے اس کے پاس معقول عذر ہے، کون اتنا بتائے جھنجھٹ مول لے، ایک جملہ جھوٹ بول کے ٹال دیتا ہے. کتنی جگہوں پہ ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے. خوب آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کہتے کس کو، جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کہتے کس کو. کوئی بھی بات خلاف واقع ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں. خلاف واقع کیا ہے؟ کہیں پہ مثلا کوئی واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، ہم اس حادثے کو بیان کر رہے ہیں، جتنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے جتنا بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. کیونکہ واقعہ کیا ہے وہ، اور بیان کر رہے ہیں، دونوں میں جو فرق ہے یہ جھوٹ ہے. کسی سے آپ نے وعدہ کیا فلاں کام کریں گے اور بالفرض نہیں ہو پائے، نہ ہونے کا ریزن جو تھا وہ کچھ اور تھا، جب اس نے پوچھا تو ہم نے ریزن کچھ اور دیا اس کو، یہ جھوٹ ہے. جب اس نے پوچھا تو ہم نے اس کو ریزن کچھ اور بتایا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی عذر تھا، کوئی مشکل تھی جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، وہاں تک صحیح ہے. لیکن چونکہ اس کے سامنے ہم غلط بولے ہیں لہٰذا یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ ہوا یعنی حرام کام ہوا. جھوٹ یعنی حرام، جھوٹ حرام ہے. ایسا نہیں کہ کوئی سوچے جھوٹ مکروہ ایسی کچھ مباح وباح ہے، نہیں، جھوٹ حرام ہے، گناہ ہے جھوٹ. ابھی روایات ہم پیش کریں گے تو روایات کی روشنی میں زیادہ احساس ہوگا کہ جھوٹ کی خرابیاں کیا ہیں اور پریشانیاں کیا ہیں. حتیٰ بعض اوقات ہمارے یہاں تربیت میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. مثلا اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ جاؤ فلاں سے کہہ دو کہ بابا یا ابا گھر پہ نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں، دروازے پہ کوئی آیا ہے، بیٹا جا رہا ہے دروازے پہ، باپ نے جاؤ کہہ دو کہ نہیں ہے. یہ تربیت کرے نا، اس کو جھوٹ بولے، یہ جھوٹ کی تربیت دی جا رہی. یا کوئی چیز بیٹا جانتا ہے، کوئی معاملہ، اس کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. البتہ ایسا نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے بول سکتے ہیں، نہیں، وہاں بھی نہیں بول سکتے، لیکن یہاں بولنے کا ڈبل نقصان ہے. اس کے ہم سامنے بول رہے ہیں جھوٹ، خلاف واقع. اب یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے تو چونکہ نارمل گھر میں جھوٹ بولتے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جھوٹ بہت نارمل سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے. شاید جائز بھی سمجھتا ہو اس کو، شاید اس کو جائز بھی، جو حالات ہیں حالات کے حساب سے. بعض اوقات مثلا گھر میں کچھ حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، مرد نہیں تھا گھر پہ، شوہر، ہسبینڈ یا باپ جب واپس آیا تو ماں نے جب اس کو بتایا تو کچھ اور بتا دیا، غلط بتا دیا. اب یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ گھر میں ہوا کچھ اور تھا، ماں باپ کو کچھ اور بتا رہی ہے، تو اس نے اس سے کہا نہیں، لیکن بچے نے جو کیچ کیا وہ کہ ہاں ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہماری ماں ایسا کر رہی ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہمارا باپ ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. پھر یہی بچہ بڑا ہو کہ جب خود ہم سے جھوٹ بولے گا تو ہم ناراض ہوں گے. کسی اور سے ہم نے جھوٹ بلوایا تھا، کسی اور کے سامنے ہم جھوٹ بولے تھے، سب دیکھ رہا تھا، یہ تربیت اس کے اندر پہنچ گئی، اس نے اس چیز کو کیچ کر لیا، اس سانچے میں ڈھل گیا وہ. اب جب اس سانچے میں ڈھل کے اس اعتبار سے وہ گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو جب پلٹ کے ہمارے اوپر آئی تو ہم ناراض ہو رہے ہیں. یہ سماج کی پرابلم ہے. تو جھوٹ اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اب انڈائریکٹ ہماری تربیت میں، خوب تربیت ہمارا اس ٹائم موضوع نہیں ہے، لیکن تربیت میں بہت اہم چیز یہی ہے کہ آپ بچے سے کیا کہتے ہیں کرنے کے لیے، وہ اتنا اہم نہیں ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے کرتے ہوئے یہ زیادہ اہم ہے. اسی لیے تربیت کے عنوان سے یہ کارٹون اور فلم اور سیریل یہ چیزیں بہت نقصان دہ. حتیٰ بچے تو چھوڑیں، یہ سیریل وغیرہ بڑوں پہ اثر کرتے ہیں. میڈیا کا یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو شاید 5 سال 6 سال پہلے، 6 سال تو ہو گیا ہوگا، شاید 7 سال ہو گیا ہو، یہاں پہ پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن کا پروگرام ہوا تھا میڈیا سے متعلق. اس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ میڈیا کے لوگوں پہ اثرات کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. تو بچہ میڈیا کے اثرات بڑوں پہ بھی ہوتے ہیں. خوب ابھی اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے. لہٰذا یہ جھوٹ جو ہے یہ کتنی جگہوں پہ فیملی سے، یعنی ماں باپ سے بچوں میں جاتا ہے.
اگر وہاں پہ ہم پرہیز کر لیں، یعنی ایک بچہ اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھے، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے بچے کی تربیت کے لیے، اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھے کہ نہیں جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے، غلط چیز ہے، تو بچہ واقعی اس کے دل میں جھوٹ سے نفرت ہو جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہے بچے کے اوپر گھر کے ماحول کا اثر کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے پڑتا ہے، یہ ہم کو دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کے اعتبار سے بھی بچے کے اوپر ماں باپ کا گھر کا اثر پڑتا ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہے، جس ماحول کو وہ فیس کر رہا ہے وہ اثر پڑے گا، لا محالہ پڑے گا۔ اور اسی لیے یہ میڈیا وغیرہ دوسری چیزیں ہیں کہ جو بچوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، بڑوں پہ اثر کرتی ہیں، وہ پھر ایک الگ گفتگو ہے، اس پہ ہم ابھی کیونکہ بھی بات پوری مڑ جائے گی، وہ ایک مکمل ٹاپک ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہم خود اپنے بچوں کی تربیت انجانے میں جھوٹ کی کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن عمل کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے۔ ہم اس خطرے کو محسوس کریں اور اپنے بچوں کو جھوٹ کے نزدیک نہ آنے دیں۔ آئیے جھوٹ سے متعلق کچھ روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہت زیادہ روایتیں جھوٹ سے متعلق، بے انتہا روایتیں، کچھ روایتیں ہم آپ کی، البتہ یہ آیتیں بھی ہم نے جو 3-4 پیش کی ہیں، صرف 3-4 آیتیں نہیں، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جھوٹ سے متعلق۔ ہم پھر آپ سے عرض کریں گے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان جھوٹ سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو نوٹ کرتے رہیں، تاکہ دیکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں جھوٹ کتنی مذموم چیز ہے۔ پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کثرت الکذب یمحو الایمان، جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ جھوٹ بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خب اس کا مطلب نہیں کم بولنا جائز ہے، زیادہ جھوٹ بولنے سے ایمان ختم ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ کم بول سکتے، نہیں، زیادہ جھوٹ بولیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ یمحو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، مٹ گیا، وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھا اس کو مٹا دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اگر زیادہ جھوٹ ایمان کو مٹا دیتا ہے تو کم جھوٹ کم تو کرے گا نا، ایمان کو کم تو کرے گا نا آہستہ آہستہ۔ تو جھوٹ بہرحال ایمان کے لیے نقصان دہ، رسول کی اس حدیث کی روشنی میں جھوٹ بہرحال ایمان کے لیے نقصان دہ۔ دوسری حدیث یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جانب الکذب فإنہ مجانب للایمان وإن الصادق علی شرف منجات وکرامت وکاذب علی شفامہوات وحلکت۔ مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو جھوٹ انسان کو ایمان سے دور کر دے گا، یعنی جتنا ہم جھوٹ بولتے جائیں گے اتنا ایمان سے دور ہوتے جائیں گے۔ ایک چیز یہاں اور عرض کرتے چلیں کہ پہلے ہم یہ طے کریں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہم سب کے پاس ہمارا اپنا بنایا ہوا ایک سرٹیفکیٹ ہے جس میں ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ہم کو خود کو سمجھانے کے لیے تو شاید کافی ہو جائے، لیکن خدا کے سامنے یہ سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا، اس کی کوئی واقعی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان، پھر یہاں پہ ہم وہی جملہ عرض کریں گے کہ یہ خود ایک ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا 2 جملوں میں اس بات کو کہتے چلیں۔ ایمان کے لفظی معنی یہ ہیں کہ بلیو، اللہ پہ، رسول پہ عقیدہ، ایمان، بھروسہ، اللہ ہے، رسول ہیں، ان پہ ہم ایمان لائیں۔ لیکن یہ ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے، یہ ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے دہلی جانا چاہتے ہیں اور آپ ریلوے اسٹیشن پہ گئے، تحقیق کی، معلوم ہے فلاں ٹرین دہلی جا رہی ہے، آپ کا ایمان ہے کہ یہ ٹرین دہلی جا رہی تو آپ بیٹھ جائیں گے اس پہ۔ جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک آپ باہر کھڑے رہیں گے، جب تک شک کی حالت میں ہے۔ ایمان اور شک جمع نہیں ہوتے، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان اور شک جمع نہیں ہوں گے، یقین کا نام ایمان ہے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ٹرین دہلی جا رہی ہے آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن جب تک یقین نہیں ہوگا
نہیں بیٹھیں گے. تو ایمان بلا فاصلہ عمل شروع کرواتا ہے. ادھر ایمان ہوا ادھر عمل شروع ہو جاتا ہے. جس چیز پہ ایمان ہو، جس ذات پہ ایمان ہو، جس شخص پہ ایمان ہو، جس نظام پہ ایمان ہو، فوراً انسان اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یا اس کو اپنا لیتا ہے، یا اس کو فالو کر لیتا ہے، یا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا ایمان وہ چیز جو عمل کرواتی ہے. آپ دیکھیں نا، جھوٹ سے ایمان مٹ جاتا ہے، جھوٹ سے یہ ہوتا ہے. تو یہ عمل ایمان کے اوپر اثر انداز ہے، ایمان کا ثبوت ہے. ورنہ یہ کہنا کہ اہل بیت پہ ایمان ہے اور عمل کو، ایسا ایمان اہل بیت کو بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس ایمان کو. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے. جھوٹ اگر بولیں گے تو ہم ایمان سے دور ہو جائیں گے. اور بے شک سچا انسان نجات اور عزت و شرافت کے ساحل پہ کھڑا ہے. سچ بولنے والا نجات کے کنارے کھڑا ہوا ہے، عزت اور شرافت کے کنارے کھڑا ہوا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جھوٹا انسان ذلت اور ہلاکت کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے. جھوٹ بولنے والا ذلت کے منہ پہ کھڑا ہے اور ہلاکت کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والا امام کی نگاہ میں ذلیل ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الکذب ہوا خراب الایمان، جھوٹ ایمان کی بربادی ہے. اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. یہ گفتگو تھی وہ کی جس میں 2-3 حدیثوں میں یہ طے ہوا کہ جھوٹ سے ایمان کو کیا نقصان ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جھوٹ کے متعلق روایات میں ہے کہ بہت ساری گمراہی، بہت ساری پستی جھوٹ کی وجہ سے انسان میں آتی ہے. بہت ساری خرابیاں انسان کے اندر جھوٹ کی وجہ سے آتی ہیں. پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو فجور کہتے ہیں برائیاں. جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ برائیوں کی طرف جا رہا ہے. برائیوں تک جا کے بچے گا نہیں. آگے حدیث سنیں رسول کی ہے والفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جھوٹ جو ٹرین ہے، جو بس ہے، جو فلائٹ ہے، یہ کہاں پہنچائے گی انسان کو؟ جہنم. جھوٹ کا مقصد، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت الخبائث كلها فی بیت، ساری جتنی برائیاں ہیں سب کو ایک گھر میں رکھ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو ایک گھر میں، ایک روم میں، ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. وجعل مفتاحها الکذب، اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے. ادھر جھوٹ ایکٹیو ہوا، ادھر برائیوں کا، خبائث کا جو لاک ہے وہ کھل گیا. اب پھر سب باہر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جھوٹ یعنی سچائی خرابیوں اور برائیوں پہ تالا ہے، لاک ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں. یا اس کے علاوہ خود مولا کائنات کی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ حدیث اس اعتبار سے ہے کہ جھوٹ انسان کے اندر اخلاقی اعتبار سے پسترین صفت ہے. پہلے ایمان سے متعلق بات ہوئی، پھر اس کے بعد خبائث، دوسری برائیوں سے متعلق بات ہوئی. اب یہ کہ جھوٹ ہم اخلاقی اعتبار سے پسترین، ذلیل ترین صفت ہے. اس کے اعتبار سے مولا فرماتے ہیں تحفظوا من الکذب فإنه من ادنى الاخلاق قدرا وهو نوع من الفحش وضرب من الدناء. اپنے کو جھوٹ سے محفوظ رکھو،
یہ سب سے پست بد اخلاقی ہے. جتنی بد اخلاقیاں ہیں ان میں سے سب سے پست، سب سے نچلے لیول کی جو بد اخلاقی ہے وہ ہے جھوٹ. اور یہ ایک قسم کا فحش ہے، اور یہ ایک قسم کی پستی ہے، بہت پست چیز ہے ایک قسم کی. یا اسی طریقے سے دوسری حدیث میں خود مولا ہی ارشاد فرماتے ہیں شر الاخلاق الکذب والنفاق. اخلاق کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ جھوٹ اور نفاق ہو. اس میں جھوٹ اور نفاق اخلاق کی سب سے بڑی برائی ہے. یا 2-3 حدیثیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جلدی سے ہم پڑھ دیں آپ کے سامنے. یہ ساری حدیثیں مولا کائنات سے ہی متعلق ہیں. فرماتے ہیں لا شیمت اقبح من الکذب. جھوٹ سے بری کوئی صفت ہی نہیں، جھوٹ سے بری کوئی صفت ہی نہیں. الصدق امانۃ والکذب خیانہ. سچائی، سچ بولنا امانت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے. جھوٹ بولنا خیانت ہے. شر القول الکذب. بدترین گفتگو، بدترین بات، بدترین قول، بدترین وہ چیز کی جو انسان بولے کیا ہے وہ کذب، جھوٹ. یعنی ہر جہت سے جھوٹ کی اتنی سخت مذمت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، یہ بھی مولا صحیح ہے کہ ایمان کی پہچان علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک وعلی الکذب حیث ینفعک. بعض اوقات لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. خوب ان کے لیے یہ مولا کا قول ہے. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جہاں تمہیں سچ بولنے میں نقصان اور جھوٹ بولنے سے فائدہ محسوس ہو وہاں پہ سچائی کو جھوٹ پہ ترجیح دو. اس لیے کہ جس فائدے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ ظاہری ہے، اس فائدے کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جھوٹ بولنے سے جو ہمارے اعمال، نامہ اعمال کا نقصان ہو رہا ہے، در واقع خدا ناراض ہو رہا ہے. نامہ اعمال کوئی چیز نہیں، خدا نامہ اعمال خدا کے خوشنودگی اور خدا کی ناراضگی کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے. خدا خوش ہے، نامہ اعمال اچھا. خدا ناراض ہے، نامہ اعمال برا. تو ایک جھوٹ بول کے سامنے والے کو ہم نے خوش کر دیا، اور خدا کو کتنا بڑا سامنے والا ہے کہ جو خدا سے بڑا ہو گیا ہمارے لیے. سامنے والی پارٹی جو بھی کہہ لیجئے، کتنا بڑا یہ ہے کہ جو ہمارے لیے خدا سے بڑا ہو گیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے خدا کو، کیونکہ جھوٹ گناہ میں سے ہے، خدا کی ناراضگی کے اسباب میں سے. انسان جھوٹ بولے گا تو خدا ناراض ہوگا. اس جھوٹ کی بنیاد پہ ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں اور سامنے والے کو خوش کر رہے ہیں. یہ بہت ساری حدیثیں تھیں، کچھ آیتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو جھوٹ سے متعلق ہے. بہرحال جھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ اتنا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں اور روایات ہیں کہ جو جھوٹ سے متعلق ہیں، لیکن ائمہ کے قول کی روشنی میں کسی حد تک اندازہ لگانے کے لیے ہمارے خیال سے اتنا کافی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز. اس میں سے ایک جگہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں. مجبوری کسے کہتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کھینچ کے بڑا کر لیتے ہیں، اتنی بڑی ہوتی نہیں. کاروبار میں، سروس میں کسی سے وعدہ کیا، نہیں ہو پایا، سامنے آ گیا، اب سوچتے ہیں مجبوری ہے، بھی سچ بتا دیں گے بگڑے گا، ذرا جھوٹ بول کے جان چھڑا لو، جھوٹ بول دیتے. نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو مجبوری نہیں کہتے. اسلام میں مجبوری کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں اگر سچ بول دیں گے جان چلی جائے گی، جان کا خطرہ ہے، یا واقعی بہت زیادہ مال کا خطرہ ہے، یا کسی کے ناموس کا، عزت کا خطرہ ہے. یہ مجبوری ہے، یعنی بہت بڑی مجبوری ہو، واقعی سیریس مجبوری ہو، وہاں پہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ سچ بول دیں گے تو کسی مومن کی جان چلی جائے گی، ایسی صورت میں اس کی جان کا بچانا واجب. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خدا آپ کے جھوٹ سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ اس مومن کے جان بچانے سے خوش ہوگا.
حتیٰ خود اپنی بھی جان کا خطرہ، تو وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ البتہ وہ بعض مواقع ہیں کہ شاید وہاں پہ بھی جائز نہ ہو، لیکن وہ نارمل اس میں نہیں آتے، وہ الگ نارمل عام حالات میں نہیں آتے۔ لہٰذا مجبوری کے حالات میں انسان جہاں پہ جان ناموس اس طرح کا خطرہ ہو وہاں پہ جھوٹ بول کے بچا سکتا ہے، لیکن یہ حکم مطلقاً نہیں ہے۔ مطلقاً سمجھتے ہیں یعنی پوری طریقے سے نہیں ہے کہ نہیں، جہاں پہ بھی ہو اس کے اندر بھی استثناء ہے، یعنی کچھ چیزیں اس میں بھی الگ کی گئی ہیں۔ ایک جگہ جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بہت اہم ہے، عام طور سے یہاں لوگ زیادہ سچ بولتے ہیں، جب دو مومنین کے بیچ میں اختلاف ہو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بالخصوص اس موقع پہ جب کہ آپ ان کے بیچ میں صلح کرانا چاہتے ہو۔ ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، نہ یہ کہ جائز ہے، خدا انشاءاللہ آپ کے اس جھوٹ بولنے پہ خوش ہوگا کہ آپ نے دو لوگوں کے بیچ میں صلح و صفائی کرائی۔ یہاں پہ بعض لوگ سچائی سے کام لیتے، دو میں اختلاف تھا، ایک نے دوسرے کی برائی کی، آپ بھی بہت سچائی سے کام لیا اور جا کے پوری کیسٹ اس کے سامنے چلا دی۔ کوئی غلطی تو نہیں کی ہم نے، جو کہا تھا وہی تو کہا، جھوٹ تھوڑی بولے ہیں یہاں پہ، یہی تو جھوٹ بولنا تھا، یہی تو جگہ ہے جھوٹ بولنے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے اس کے خلاف بات سننے میں آئے گی تو ناراض ہوگا، بگڑے گا، تو یہ تعلقات کھنچے تھے، کشیدہ تھے، یہ اور خراب ہوں گے۔ یہاں پہ انسان کے لیے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جائز ہے، انسان بجائے اس کے کہ وہ برائی نہ بتائے، اس برائی کو چھپا لے جائے۔ اگر اپنی طرف سے تعریف بھی کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اگر اپنی طرف سے تعریف بھی بیان کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے، اور یہ واقعی مصلح اصلاح کرنے والی چیز ہے، جو معاشرے میں اصلاح کر رہی ہے، معاشرے کو صحیح بنا رہی ہے۔ اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر ریزن کے نہیں ہے، بغیر کسی فلسفے کے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر معاشرے میں فساد پھیلے گا تو معاشرہ خراب ہوگا۔ یہاں دو آدمی کے تعلقات اچھے کرانے سے آپ نے معاشرے کو، سماج کو فساد سے، خرابیوں سے بچا لیا ہے، تو یہ زیادہ مفید ہے اور زیادہ اچھی چیز ہے۔ خب یہ جھوٹ کی گفتگو کو ہم نے اسی لیے مختصر یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کے بعد ہم آج زبان سے متعلق اپنی بات کو ختم کر سکیں۔ خب اب تک کی جو ہماری گفتگو تھی وہ ان گناہوں سے متعلق تھی کہ جس کا تعلق انسان کی زبان سے۔ ہم نے آپ کے سامنے فہرست پیش کی، 70 سے زیادہ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان زبان سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس میں سے اکثر۔ ان میں سے ہم نے کچھ پہ آپ کے سامنے گفتگو کی، جیسے جھوٹ، چغلخوری، غیبت، یا غیبت کے علاوہ برے القاب سے لوگوں کو پکارنا، تانا مارنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ان چیزوں پہ آپ کے سامنے گفتگو کی۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو زبان سے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، جن کے ہم نے نام یا فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، جیسے دو زبانی، یعنی کسی سے کچھ اور کہنا، کسی سے کچھ اور کہنا، یا اس طرح سے، اور بہتان، الزام، خدا رسول پہ جھوٹ باندھنا، خود یہ بھی بہت ہو رہا ہے، خدا رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ماہ رمضان میں بھی غلط روایتوں کو فارورڈ کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ تو بہت سے ایسے ٹاپک ہیں اس میں کہ جو آج ہماری پریکٹیکل لائف میں۔ ایک پوائنٹ یہاں اور عرض کرتے چلیں کہ جھوٹ یا غیبت یا مذاق اڑانا یہ زبان کے گناہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر واٹس ایپ پہ کیے جائیں تو پھر یہ گناہ نہیں ہے، فیس بک پہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، اگر سوشل میڈیا پہ بھی کیا جا رہا ہے تب بھی یہ گناہ ہے۔ غیبت اگر کوئی واٹس ایپ پہ کر رہا ہے، جھوٹ اگر سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے، الزام اگر سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے، بہتان سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے، طنز و طعنہ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، چیٹنگ میں کر رہا ہے، تب بھی یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ کام وہی زبان والا ہو رہا ہے۔ خوب یہاں پہ زبان آپ کا جو بھی میسج ہے یا جو آپ نے ٹائپ کیا ہے وہ ہے،
لہٰذا وہ اس حکم سے الگ نہیں ہے. جتنے حکم یا جو بھی روایات بیان کی گئی ہیں جھوٹ کے بولنے کے لیے، غیبت کے کرنے کے لیے، مذاق کے اڑانے کے لیے، جو آیتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری جا کے فٹ ہوں گی اس پہ بھی جو انسان سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، سب جا کے اس پہ فٹ ہوں گی. لہٰذا سوشل میڈیا پہ بھی ہم کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. اب آئیے خود زبان سے متعلق. کل ملا کے زبان ایک بہت اہم چیز ہے. زبان انسان کے اس میں بہت اہم چیز ہے. جب انسان کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ آپ کے قیافے پہ پڑتی ہے، آپ کے جسم پہ پڑتی ہے. چہرہ کیسا ہے، کپڑے کیسے پہنے ہیں، اسٹائل کیا ہے. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کی شخصیت بتا دیتی ہیں. ابھی انسان نے بات چیت نہیں کی، کسی کی نگاہ انسان پہ پڑی، یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن چونکہ مرحلے میں لہٰذا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اس نے ہماری شخصیت بتا دی. ہیئر اسٹائل نے، چہرے کے انداز نے، کپڑے کے انداز نے، بہت سی چیزیں کیا پہنے ہیں کیا نہیں پہنے ہیں. مثلا باڈی پہ ٹیٹو بنا ہے تو معلوم ہو گیا کہ کس شوق کے ہیں. ٹیٹو میں کیا بنا ہے اس نے بتا دیا کیا مزاج ہے. کپڑے نے بتا دیا کہ کیا شوق ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اس کو بتا دیتی. اس کے بعد سیکنڈری نمبر پہ جو چیز کھل کے سامنے آتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے، وہ ہے زبان. انسان ادھر وہ بولا، ابھی کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس ڈگری کیا ہے، آپ کے پاس عہدہ کیا. ٹھیک ہے کوئی بتائے گا. سب سے پہلے جو چیز کھل کے سامنے آئی ہے وہ ہے آپ کی زبان. اسی لیے اگر یاد ہو تو روز اول ہم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی تھی کہ مولا فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. لہذا جب انسان بولتا ہے تو وہ کھلتا ہے. در واقع انسان جب بولتا ہے تو کھلتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے زبان پہ کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیسے الفاظ ہم یوز کر رہے ہیں، کس انداز میں بول رہے ہیں. نہیں کہ بولنے کا انداز نرم ہے، سخت ہے. لہجہ کیسا ہے، لہجہ ہمارا نرم ہے، لہجہ ہمارا سخت ہے. کس سے بول رہے ہیں، سامنے والے کا معیار کیا ہے. اپنے سے چھوٹا ہے تو اس کے لیے انداز کچھ اور ہوگا، اپنے سے بڑا ہے تو کچھ اور انداز ہوگا، برابر کا ہے تو کچھ اور انداز ہوگا، اپنا کلوز ہے سر کے کچھ اور انداز ہوگا، ایک انجان ہے کچھ اور انداز ہوگا. یہ نزاکتیں ہیں زبان کی. یعنی پورا ایک زبان انسان کی زندگی پہ بڑے بڑے چیپٹر ہیں اس کے اندر کی جس پہ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے. تب جا کے پھر انسان اپنی شخصیت کو بنا سکتا ہے اور پیش کر سکتا ہے. لہٰذا ہم خود زبان سے متعلق 2-3 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اس بات پہ متعہد ہو جاؤ، عہد کر لو کہ تم 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے، ایک اپنے شرمگاہ کی اور ایک اپنے زبان کی. رسول کہہ رہے ہیں اگر تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، اپنے شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی، تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں جنت دلائیں گے. تمہاری جنت کا وعدہ ہم کرتے ہیں. ان 2 چیز کا وعدہ تم ہم سے کر لو، جنت کا وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں. دوسری جگہ پہ خود حضرت صحیح ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو بچا کے رکھو. پھر یہاں یعنی اس کے آگے عرض کرتے ہیں کہ جس چیز سے تمہاری سب سے زیادہ ہم کو خوف ہے، خطرہ ہے، وہ تمہاری زبان ہے. تمہاری جس چیز سے ہم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ تمہاری زبان ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ چیز کی جس کی وجہ سے لوگ جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ یا زبان ہے یا شہوت ہے. سب سے زیادہ لوگ جس چیز کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے وہ یا انسان کی زبان ہے یا شہوت ہے. اب دیکھیں نا کہ
کتنا آدمی زبان سے جھوٹ بھی بول دیا، غیبت بھی کر دی، طنز بھی کر دیا، الزام بھی لگا دیا، چغل خوری بھی ہو گئی. بعض اوقات ایک جملے میں کئی بڑی اسپیڈ سے گناہ ہوتا ہے زبان سے. اسی لیے ائمہ نے اس کے لیے اتنی تاکید کی. خود کلمات قصار میں دیکھیں مولا کائنات نے زبان کے لیے کتنا کہا. ابھی بعض اقوال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. خود مولا کائنات کا ہی خطبے میں سے آپ کے خطبہ نمبر 176 نہج البلاغہ، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے اور تقویٰ اس کو فائدہ پہنچا دے. ہمیں تعجب ہے اس بات پہ، یعنی ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی زبان کی حفاظت نہ کرے اور تقویٰ اس کو فائدہ پہنچا دے. یعنی اگر انسان اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو تقویٰ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام المتقین. تقوی کے متعلق مولا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. جانتا ہے کوئی؟ مولا بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ تقویٰ اس کو فائدہ پہنچا دے. پھر اس کے بعد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً وہی بات جس سے پہلے گزر چکی کہ زیادہ تر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. وہاں پہ زبان و شہوت تھا اور یہاں پہ زبان ہے. بہرحال اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. یہاں پہ کچھ باتیں ہیں یہ جو احادیث کی روشنی میں ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ جملے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہت جلدی، ٹائم زیادہ نہیں ہے. زبان کو بے معنی باتوں سے محفوظ رکھیں. یعنی ہم یہ عادت یہ بنا لیں کہ اتنا ہی بولنا ہے جو کام ہے، ضرورت ہے، اس کے علاوہ بولنا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ بولتا ہے، کبھی کبھی بے معنی چیزیں بولتا ہے، واہیات چیزیں بولتا ہے، بیہودہ چیزیں بولتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اپنی زبان کو بے معنی چیزوں سے انسان بچا لے جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ غلطیاں اس موقع پہ ہوتی ہیں. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. خاموشی حکمت کے، دیکھیں زبان کی جب بھی بات آتی ہے تو کم بولنے، خاموش رہنے کی بڑی ترویج کی جاتی ہے. یعنی بہت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کو بولنا ہے وہاں بھی نہ بولیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس ہم یہاں آ کے بیٹھ جائیں 1 گھنٹے اور خاموش بیٹھے رہیں. خوب خاموشی بہتر ہے نا، بولنے کی بنسبت خاموشی بہتر ہے. 1 گھنٹے خاموش بیٹھے ہیں پھر اتر کے چلے جائیں، کوئی کہے گا صحیح کیا؟ کم بولنا یا نہ بولنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بولنا ہو وہاں بھی نہ بولے. پھر وہاں نہ بولنا گناہ، وہاں پہ نہ بولنا گناہ ہے. زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں آپ کو گواہی دینی ہے اور آپ جانتے ہیں اور دے سکتے ہیں اور آپ گواہی نہ دیں. اگر کوئی معاملہ ثابت ہو رہا ہے، 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہے، پیسے کو لے کے ہے، پراپرٹی کو لے کے ہے، آپ گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کورٹ میں جا کے گواہی دے سکتے ہیں. گواہی دینا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ جائیں جا کے گواہی دیں. اگر نہیں دے رہے ہیں تو یہ پھر انسان کے لیے خیانت ہے، گناہ کہ نہیں کر رہا. کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی، نہیں اٹھائے یہ گناہ. حق کی حمایت میں آواز اٹھانی ہے، باطل کی مخالفت میں آواز اٹھانی ہے، نہیں اٹھائے یہ گناہ. یہ ائمہ کی سیرت دیکھیں. ورنہ اگر صرف خاموشی ہی بہت بڑا حسن ہوتا تو ہمارے ائمہ ایک حرف بھی نہ بولتے. اتنے سارے اقوال ائمہ کے اور معصومین کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے یہ بھی سکھایا ہے، کہاں بولنا چاہیے یہ بھی سکھایا ہے، کیسے بولنا چاہیے یہ بھی سکھایا ہے. یہ ہم ان سے بولیں. لہذا خاموشی کا مطلب بالکل یہ نہیں، کیونکہ جب روایتوں کو ملائیں گے تو بات طے ہوگی. ابھی اس میں بھی کچھ باتیں آئیں گی اس میں سے. پھر اس کے بعد بعض جگہوں پہ ارشاد ہوا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھو اور صرف وہ بات کرو تمہیں جنت تک پہنچا سکے. اپنی زبان کو ہمیشہ
محفوظ رکھو، صرف وہ بات کرو جو تم کو جنت تک پہنچا سکے. خوب جنت کنایا ہے، یعنی وہ باتیں کرو جو خدا کو پسند ہو. صرف وہ بات کرو جو خدا کو پسند ہے، یعنی خدا کی پسند کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرو، کوئی واہیات بات نہ کرو. بندہ مومن جب تک خاموش رہتا ہے اس کا شمار نیک کردار میں ہوتا ہے. یہ بھی خاموشی وہی ہے، جھوٹ کے مقابلے میں، غیبت کے مقابلے میں، حق تلفی کے مقابلے میں، وغیرہ وغیرہ. جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہے. انسان منہ کے بل جہنم میں صرف اپنی زبان کی وجہ سے پھینکا جائے گا. منہ کے بل، یعنی بعض اوقات عذاب کی خرابی کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ پیش کی جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا، کسی سے کہتے ہیں تشریف لے جائیے، ایک بار کسی سے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، اور ایک بار کہتے ہیں اس کو منہ کے بل دھکیل دو، اور بھی مراحل. یعنی یہ بدترین صفت پیش کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جہنم والوں کے لیے، کہ ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ لفظ عام ہے عذاب کو پیش کرنے کے لیے، یہ بدترین عذاب کو پیش کرنے کے لیے، یعنی سخت ترین عذاب ان کے لیے. کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے یہ عذاب ہے. پروردگار جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان محفوظ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے. البتہ اس کا مطلب نہیں خدا ناانصافی کرتا ہے، نہیں، اس کے مقدمات اس بندے نے خود فراہم کیا ہے. ہاں، پارٹی بازی نہیں کرتا خدا، کیونکہ کوئی پارٹی نہیں، اس کی کوئی رشتہ ہی نہیں. اس نے وہ مقدمات خود فراہم کیے کہ خدا یہ کرے. تو خدا بند متعال جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان کو محفوظ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اسے دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے جائزے میں مصروف کر دیتا ہے. اہم پوائنٹ ہمارے لیے، ہم دوسروں کے عیوب میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اپنے جائزے میں کم مصروف ہوتے ہیں. خدا جب کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ دوسروں کے عیوب کی بجائے اس کو اپنے جائزے میں مصروف کرتا ہے، اپنے کو. اس لیے کہ جب انسان دوسرے کے عیب کو دیکھے گا تو اپنے عیب نہیں دیکھے گا، لہذا اس کے عیب بڑھتے جائیں گے. جب اپنے عیب دیکھے گا تو اس کے عیب کم ہوں گے، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا عیب ہے، اور اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرے گا، دور کرے گا. پھر آگے کہا جاتا ہے کہ جس کا کلام کم ہوتا ہے اس کی عقل کامل ہے، اور قلب دل صاف ہوتا ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل کم اور دل سخت ہوتا ہے. روایت میں زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتا ہے. تو کلام اگر کم ہے تو عقل کامل ہے. اذا تم العقل نقص الکلام. اور اگر کلام زیادہ ہے تو عقل کم ہے. خوب زیادہ اور کم کیسے طے ہوگا؟ لمٹ سے زیادہ بولیں تبھی تو زیادہ کہیں گے نا، لیکن جتنی ضرورت اتنا بولیں تو اس کو زیادہ نہیں کہیں گے. لہٰذا یہاں بھی وہی مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو بولنا ہے وہاں بولے، وہاں چپ نہیں رہے. دیکھیں مولا کے خطبات دیکھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، جہاں مولا کو بولنا ہوا، جہاں پہ حق کی بات آئی، جہاں پہ اسلام کی بات آئی، جہاں پہ ظلم کی مخالفت کی بات آئی، باطل کے مقابلے کی بات آئی، مولا نے ذرا بھی دریغ نہیں کیا بولنے میں، اور خوب بولیں، کھل کے بولیں، قاعدے سے بولیں. کاش ہم لوگ بھی ایسا بولتے. اگر مسلمانوں کی یہ عادت ہو جاتی کہ علی کی طرح بولنا سیکھنے کی کوشش کرتے تو آج عالم اسلام پہ کوئی مصیبت ہوتی ہی نہیں. آج عالم اسلام کسی ایک صفت میں بھی ہم لوگ ائمہ کی پیروی کرنے کی کوشش کر لیں تو عالم اسلام ہر طرح کی مصیبتوں، بلا و وبا سے اپنے آپ نکل آئے گا، دور ہو جائے گا. اگر ایک کو بھی اپنا لے تو اتنی برکت ہے ان صفات میں. انسان کا ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب دل درست ہوتا ہے، اور دل اس وقت درست ہوتا ہے جب زبان درست ہوتی ہے. ایمان اس وقت صحیح ہوتا ہے جب دل صحیح ہوتا ہے، دل اس وقت صحیح ہوتا ہے جب زبان. مومن کی زبان کو دل کے پیچھے رہنا چاہیے، پہلے فکر کرے پھر بولے. مومن کی زبان کو دل کے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں کہ جو بھی دل چاہا بول دیے، نہیں، پہلے سوچے پھر اس کے بعد بولے اگر مناسب ہے تو، ورنہ خاموش رہے. اور منافق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ بولتا رہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا بول رہے ہیں. یہ روایات کے جملے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے جمع کر کے پیش کیا ہے. خاموشی سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے، لیکن کلام بعض اوقات دنیا و آخرت دونوں میں شرمندہ بنا دیتا ہے.
انسان اپنی زبان کے، یہ بات اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے، نیچے چھپا ہوا ہے. پہلے تولو پھر بولو، بات کو عقل و معرفت کے پیمانے پر پرکھو کہ یہ تکلم کریں کہ نہیں کریں. اگر اس لائق نہیں تو خاموش رہو، اور اتنا خاموش رہو جہاں نہیں بولنا ہے، اتنا خاموش رہو کہ گونگے بن جاؤ، اتنا خاموش رہو کہ گونگے بن جاؤ. یہ انبیاء کے حکمت میں سے ایک ہے. انسان کے جسم کا ہر عضو زبان سے فریاد کرتا رہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جہنم میں مت ڈال دینا. انسان کے جسم کا ہر عضو زبان سے فریاد کرتا رہتا ہے کہ خدا کے لیے ہم کو جہنم میں نہ ڈال دینا. بہرحال جب انسان جس حساب سے بولتا ہے ویسی ہی شخصیت. ایک آخری پوائنٹ اور یہاں پہ آپ کی زحمت تمام. جیسا کہ خود وہ حدیث میں ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. اور ہم نے ابھی عرض کیا شروع میں کہ انسان پہلے اپنے قیافے اور کپڑے سے، پھر اس کے بعد جو پہچانا جاتا ہے وہ زبان سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. مثلا اگر کسی نے آپ کو ایک میسج کیا، کوئی بات کہی، تو اس کی اس بات یا میسج سے اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. حتیٰ کسی دوسرے نے ایک بات کہی اور آپ نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے، خوب معلوم ہو گیا جتنا یہ تعریف بتا دی کہ اگر واقعی بات کا معیار اچھا ہے تو یعنی آپ کے سمجھنے کا معیار اچھا ہے، بہت اچھی تعریف کی آپ نے، یہ تعریف لائق تعریف. اور اگر بات کا معیار کچھ نہیں تھا اور تعریف کی تو اس کا مطلب یہ کہ تعریف کرنے والے کا بھی کوئی اپنا معیار نہیں ہے. لہذا انسان جب بھی بولے تو بہت پرکھ کے بولے، بہت سوچ سمجھ کے بولے. کتنے لوگ صرف بول کے پھنستے ہیں، ان کی حقیقت اچھی خاصی شخصیت ہوتی ہے، ان کی حقیقت بولنے میں کھل جاتی ہے. ہاں کتنے ایسے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. اس لیے ہے روایت میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ ان کے انسان کے اپنے صفات کے لیے. سب سے جو بڑی شناخت ہوتی ہے بولنے سے وہ عالم اور جاہل کا فرق. عالم اور جاہل کا فرق یہ بولنے سے. معرفت، خدا پہ بھروسہ، اعتقاد، یہ سب بات سے نکل آتا ہے. ضروری نہیں کہ چیزیں کہے، اقرار کرے کہ ہم ایسا ایسا مانتے ہیں، یہ نہیں، باتوں میں یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. لہٰذا بعض لوگوں نے، علماء نے اس چیز کو کہا ہے کہ 6 عادتوں سے جاہل پہچانا جاتا ہے. یہ بھی زبان سے ہی متعلق ہے. 6 عادتوں سے جاہل پہچانا جاتا ہے. بے وجہ غصہ ہونے سے. غصہ بھی ایک اخلاقی پوائنٹ ہے. غصہ انسان کے اندر ایک پاور ہے کہ جو اس کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہے. اس کا مس یوز کرے انسان تو غلط ہے. یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے. اتفاق کی بات کہ ہم کو جس پہ اور جہاں غصہ آنا چاہیے اس پہ اور وہاں غصہ نہیں آتا ہے، اور غصہ جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں زیادہ آتا ہے. بے وجہ غصہ ہونے سے جاہل پہچانا جاتا ہے. ایک راز کو کھولنے سے جاہل پہچانا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنا یا کسی کا راز کھول دے تو یہ پہچان لیجئے کہ یہ جاہل ہے. پڑھا لکھا آدمی کبھی کسی کا یہ اپنا راز نہیں کھولتا ہے. راز کو کھولنے سے جاہل. 2 چیز. تیسری چیز، لوگوں سے اختلاف رکھنے سے جاہل پہچانا جاتا ہے. جو لوگوں سے اختلاف رکھے، اختلاف پیدا کرے، اس کا مطلب کہ اس کے اندر جاہلانہ صفات، یہ جاہلانہ صفت ہے، یعنی وہ جاہل. کیونکہ عالم کبھی اختلاف نہیں رکھتا، جو بھی معاملہ ہوا اس کو حل کیا اور ختم کیا. لیکن جو جاہل ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں رکھتا ہے. اس طرح کی باتوں کو دل میں رکھتا ہے. جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں، جو مادی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دل پہ لیتا ہے، دل میں رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی حساب سے ریئیکشن ہوتا ہے. اللہ والے نہیں، کیونکہ اللہ والوں کے ہاں دشمنی اور دوستی کا معیار بھی اللہ ہی ہے. اگر آپ اللہ کے دوست ہیں تو کتنی خرابی کیوں نہ ہو آپ دوست ہیں. خرابیاں تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. ان خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. ان خرابیوں سے ہم ہوشیار رہ سکتے ہیں. ان خرابیوں کی بنیاد پہ دوری ہو سکتی ہے، احتیاط ہو سکتی ہے. وہ سب جگہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اختلاف نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہمیشہ گلے میں ہاتھ ڈال کے ٹہلے.
نہیں، وہ تعلقات جیسے ہوں گے وہ اپنے حساب سے مینٹین کیا جائے گا، لیکن اختلاف رکھنا یہ عیب ہے، اختلاف پیدا کرنا یہ عیب ہے۔ اسلام کسی بھی عنوان سے کبھی بھی اختلاف کو برداشت ہی نہیں کرتا ہے، اختلاف کو خود اخلاقی گفتگو سے ایک دم ہٹ کے ہے، لیکن یہاں پہ بات آ گئی ہے، لہٰذا ہم ایک جملہ کہتے چلیں کہ آج کے اس زمانے میں دشمن اسلام، بالخصوص شیعت کی دشمن جو تنظیم ہے MI6، اس کا سب سے بڑا حربہ اختلاف پھیلانا ہے۔ باقاعدہ اس پہ آرٹیکلز ہیں، لوگوں کی تحقیقات ہیں، لوگوں کے بیان ہیں، ساری چیزیں، یعنی لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہے، جو ان کے نمائندے ہیں وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ MI6 کا سب سے بڑا حربہ اس ٹائم، MI6 پہ یہاں پہ بات ہو چکی ہے، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا پھر بات کریں گے تفصیل سے، کیونکہ بھی جو بات ہوئی بہت کم ہوئی ہے، بہت بات باقی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم لوگ اس لیول پہ آئیں گے تو باتوں کو اور آگے کھولیں گے۔ خدا کرے کہ جو MI6 کے افراد ہیں ان سب کے نام و فہرست بھی ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ سب ہے، موجود ہے، ایسا نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ان کا سب سے بڑا حربہ ہے اختلاف پھیلانا۔ اختلاف پھیلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اختلاف پھیلانے کے لیے، مثلا جیسے مسئلہ علی ولی اللہ ہو گیا، مسئلہ ولایت ہو گیا، یہ یا اس طرح سے اور جو دوسرے مسائل ہیں، ان کو لا کے وہ اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی بھی اس معاملے میں، یہ ہمارے لیے اہم ہے، جو آدمی بھی اس معاملے میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں اختلاف ہو، وہ جانے یا انجانے میں MI6 کا سپورٹ کر رہا ہے، جو دشمن اسلام تنظیم ہے۔ لہٰذا ہم کو ان چیزوں سے خیر، تو خب یہ اختلاف بھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ بے موقع ہدیہ دینے سے جاہل کیسے پہچانا جاتا ہے؟ 6 چیزیں: بے وجہ غصہ، راز کو فاش کرنا، لوگوں سے اختلاف رکھنا، بے موقع ہدیہ دینے سے جاہل پہچان، دشمن اور دوست کو نہ پہچاننے سے۔ یہ پرابلم آج بہت ہے ہماری قوم میں، اسی لیے قوم کو علم سے دور رکھا گیا ہے، جذبات سے قریب کیا گیا ہے، جذبات عقلوں کو مار دیتے ہیں، جس کی بنیاد پہ دشمن اور دوست کا فرق نہیں محسوس ہوتا ہے۔ دشمن اور دوست کو نہ پہچاننا آج ہی ہماری قوم کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہم دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں، اس سے ہماری تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ جس سے جاہل پہچانا جاتا ہے، بے فائدہ بات کرنے سے، ایسی بات کہ جو بے فائدہ ہو۔ یہ بے فائدہ بات میں بہت کچھ آ گیا، وہ بات کہ جو بولی جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بھلے ہی چاہے شاید حرام نہ ہو، اگرچہ بہت کم ہے کہ حرام کے دائرے سے نکلے، یہاں سے لے کے پھر جھوٹ اور تہمت اور الزام اور غیبت اور تمسخر اور طعنہ، چغلخوری، جتنے گناہ گنائے گئے ہیں 70 کی، اگرچہ ایکچوئل اس سے زیادہ ہیں، یہ سب اس میں آ گئے۔ ان چیزوں سے کون پہچانا جاتا ہے؟ جاہل۔ پڑھا لکھا آدمی، عالم کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ عالم کبھی لباس سے نہیں پہچانا جاتا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے عالم کو لباس سے پہچاننے کی کوشش کی۔ یونیفارم تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، یونیفارم پہننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ لباس کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ عالم صفات سے پہچاننا چاہیے اس کو، عالم صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ معیار ہے عالم کو لباس سے پہچاننے کا، لہٰذا MI6 نے لباس پہنا کے سامنے بٹھا دیا، لو یہ عالم۔ جس دن ہم اپنے یہاں معیار بنا لیں گے صفات سے پہچاننے کا، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اس سے علماء ڈرتے۔ کیا نہج البلاغہ اور روایات میں عالم کی تعریف کی گئی ہے۔ جب ہم عالم کو لباس سے پہچانا وہ صفات سے پہچانا شروع کریں گے، اب MI6 کی اوقات نہیں کہ وہ ڈپلیکیٹ عالم بنا سکے۔ جب ہم لباس سے پہچان رہے ہیں تو مشکل پیدا ہوگی، صفات سے پہچانیں گے تو مشکل نہیں پیدا ہوگی۔ لہٰذا آج بھی کوئی آدمی اگر مثلا عالم جیسے لباس پہنے ہے، عالم کی جگہ پہ بیٹھا ہے، لیکن اگر عالمانہ بات نہیں ہے تو نہیں ہے عالم، پھر وہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، قوم کا درد نہیں اس کے دل میں تو عالم نہیں ہے۔
یہ ایک الگ چینل ہے، اس پہ بات کریں گے تو پھر بہت سارے پوائنٹ نکلیں گے کہ کس اعتبار سے نہیں ہے، کیا ہے، پھر اس کے جو صفات ہیں اور جو اس کی نشانیاں ہیں وہ بات آئیں گی، وہ بات لمبی ہوگی۔ لہٰذا ہم معیار بنائیں، ہم دیکھیں کہ ائمہ کی احادیث میں، ان کے کلام میں عالم کی صفات کیا ہے، خدا کی نگاہ میں عالم کی صفات کیا ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ یہ عالم لباس نہیں پہنے ہیں اور آ کے بات نہیں سنیں گے آپ اس کی بات، علم امامے میں تھوڑی ہے، علم امامے میں تھوڑی ہے، علم کی وجہ سے امامہ ہے، امامے کی وجہ سے علم نہیں ہے، لہٰذا علم کی بنیاد پہ اس کی بات سن رہے ہیں، امامے کی بنیاد پہ بات نہیں سن رہے ہیں۔ ہم عالم کو صفات سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ خوب یہ ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن اپنی بات کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہ المختصر زبان بہت چھوٹی سی، بہت نرم لال، لیکن بہت زیادہ مشکلات بھی پیدا کرنے والی، بہت زیادہ آسانیاں بھی پیدا کرنے والی، جنت کا راستہ بھی دکھانے والی، جہنم تک بھی پہنچانے والی۔ اس پہ ہم کنٹرول کریں تاکہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچیں کہ جہاں پہ ہمارا خدا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ نے فرمایا MI6 جو ہے دشمن اسلام ہے، کیا وہ خالص شیعت کا ہی دشمن ہے یا دوسرے طبقوں میں بھی اس کے سفیر موجود ہے؟ دیکھیے جو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اس کے حساب سے، اور مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی خدا ان کو طول عمر دے، ان کی حفاظت کرے، آمین۔ اور دوسرے مراجع کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ باقی رہے، انہوں نے بہت واضح کہا ہے جی کہ امریکہ کی سنیت اور برٹش کی شیعت سے بچو، یعنی انہوں نے آپس میں ایک حساب سے تقسیم بندی کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ امریکہ نے اہل سنت کا ٹھیکہ لے لیا ہے، برٹش نے شیعوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا ہے، بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اور بہت ہی پروگرامنگ کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد MI6 نے یہ کام کیے، پھر علماء بنائے یا علماء کو کیپچر کیا، جو بھی کیا، علماء نما، علماء نہیں، واقعی علماء تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، جو علماء ہیں ہمارے وہ کبھی بھی ذرا بھی تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں، علماء نما، علماء جیسے۔ لہٰذا اگر دونوں اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، اسلام پہ دونوں حملہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے راستہ یا چینل یہ بنایا ہے اور انہوں نے راستہ چینل یہ بنایا ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ اہل سنت کو اپنا شکار بنا رہا ہے، برٹش MI6 شیعوں کو شکار بنا رہا ہے۔ پلاننگ ہے کہ ادھر سے کیا دینا ہے، ادھر سے کیا دینا ہے، یہ دیں گے ریئیکشن یہ ہوگا، یہ دیں گے ریئیکشن یہ ہوگا، نتیجے میں جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا۔ درمیان گفتگو جھوٹ کا جو مفہوم چل رہا تھا اسی میں شہوت بھی آئی، تو شہوت تو یہ ازل سے رب نے دیا ہے، اب اس کے تعلق سے وہ گفتگو سمجھ میں نہیں آئی، جھوٹ اور شہوت۔ ہاں، وہ شہوت کی جو گفتگو آئی تھی وہ حدیث میں جھوٹ کے ساتھ تھی کہ اگر انسان ان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لے تو اس کی عاقبت بخیر ہے۔ شہوت بے ذات ہی بری چیز نہیں، جیسے غصہ بے ذات یعنی خود غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، انسان کے لیے ایک ڈیفینسو پاور ہے، لیکن اگر غصہ غلط جگہ پہ ہو، غصہ انسان پہ کنٹرول کر لے تو بری چیز ہے۔ جب تک ہم کو غصے پہ کنٹرول ہے کوئی بری چیز نہیں، جب غصہ ہم پہ کنٹرول کر لے تو بری چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹائم عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، یعنی انسان پھر حیوان ہو جاتا ہے، پھر انسان نہیں رہ جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہوت ہے ایک انسان کے اندر، خدا نے قوت پیدا کی شہوت، خواہشات انسان کی، اور بہت سی جو چیزوں کے لیے مفید بھی ہے شہوت، لیکن اگر انسان اس شہوت پہ کنٹرول نہ کر پائے، یہ شہوت غلط جگہ پہ پوری ہو، غلط جگہ سے پوری ہو، شہوت انسان کو کنٹرول میں لے لے تو یہ نقصان دہ۔ لہٰذا روایت میں جو ہے وہ دونوں کے لیے، زبان کا مسئلہ یہی تھا کہ تم اگر زبان پہ کنٹرول کر لو، شہوت پہ کنٹرول کر لو۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ نہ زبان سے یہ امید ہے کہ ایک دم چپ رہے، بولے ہی نہ شہوت سے یہ امید ہے کہ اپنی خواہشات کو نہ پورا کرے۔
زبان بھی صحیح جگہ پہ بولے، صحیح کام کرے، خود شہوت بھی صحیح جگہ سے اور صحیح طریقے سے پوری. تو کنٹرول کی بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے. لمٹ سے باہر نکلے تو بیکار. آج یہ دونوں کو اس لیے حدیث میں پیش کیا گیا ایک ساتھ، جو اس کا ریزن ہے کہ سب سے زیادہ گناہ اسی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور آج دیکھ لیں اب یہ چیز ایک دم کلیئر، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا. اگر ایک ایس ایم ایس پہ سوال آیا ہے، پوچھ رہے اف اے پرسن میکس فالس پرومس اور ٹیلز لائی ٹو اے نان مسلم از ہی کویسچنیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ مطلب کیا ہم جھوٹا وعدہ یا جھوٹ بول سکتے ہیں کافر کو؟ نہیں بول سکتے. جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. علیکم السلام. اگر جو ابھی آپ نے اختلاف پہ جو بات کی کہ قوم میں اختلاف ڈالے جاتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے یہ دیکھا، جیسے ہی یوم القدس آیا، الوداع جمعہ، جو پوری دنیا میں یہ منایا جا رہا ہے، سارے لوگ سڑک پہ پوری دنیا کے دیکھے گئے، جو واٹس ایپ پہ جتنے میسیجز آئے ساری دنیا میں، خاص کر کے ہمارے ملک میں اور خاص کر کے بمبئی میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ جیسے یہ دن آتا ہے سامنے سے کوئی میسیج آ جاتا ہے کہ جانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ جو قدس کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ جنت البقیع کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اور ابھی الحمدللہ کافی جگہوں پہ انڈیا کے اندر اور اسپیشلی بمبئی میں بھی کافی جگہ پہ جلوس وغیرہ نکلے. بمبئی ڈونگری پہ بھی جو نکلا تھا اس میں کافی پبلک الحمدللہ تھی. کیسر باغ کے بھی جو پکچرز دیکھے گئے اس کے اندر کافی پبلک تھی، لیکن سارے علماء نہیں دکھے اس میں. یہ کیا بات؟ یہ کہیں ڈبل سٹینڈرڈ تو علماء نہیں چل رہے ہیں کہ پبلک کے اندر کچھ آ کے بول رہے ہیں اور روڈ پہ جب آنے کی بات آتی ہے تب وہ دکھائی نہیں دیتے کہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات میں 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ کیا ضرورت ہے جانے کی. ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قدس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. اصل آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ آپ قوم کے لیڈر ہیں، عالم دین ہیں، مرجع ہیں، ولی فقیہ ہیں، نائب ہیں امام کے، کچھ ہے نا، کوئی عہدہ ہونا چاہیے بولنے کے لیے نا. ایسے تو نہیں آدمی بولتا ہے. خاص کر کے ان میں سے اکثریت وہ ان لوگوں کی ہے جن کا یہ کہنا ہے کیوں منع کرتے ہیں. اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو امام کریں گے، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا ڈیفینسو کام امام آ کے کریں گے. اگر آپ کو واقعی امام پہ اتنا بھروسہ ہے تو یہ بھی کام امام کے حوالے چھوڑ دیجیے نا. پھر یہ جو آپ بول رہے ہیں، منع کر رہے ہیں یہ نہ کرو، اس چیز کی جو آپ یہ بھی امام کے حوالے چھوڑ دیجیے. اس معاملے میں آپ کے وہ امام پہ جو عقیدہ وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ منع اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، امام آئیں گے کریں گے. اور یہ جو منع کرنے والا فعل ہے اسی میں وہ عقیدہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ آ کے وہ عقیدہ آپ کا کہاں چلا گیا ہے کہ نہیں؟ کس بنیاد پہ منع کرتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمیں سیدھی سی بات 2-4 والی بات ہے. ہمارے قدس میں جانے سے اسرائیل کو نقصان ہے، نہ جانے سے اسرائیل کو فائدہ ہے. آپ کی بات کس کے فائدے میں؟ ہماری جو چیز وہ ایک دم کلیئر ہے. ہم قدس میں جا رہے ہیں، ہم کلیئر ہے کہ امام خمینی کے کہنے پہ جا رہے ہیں، فلسطین کی حمایت میں جا رہے ہیں، اسرائیل کی مخالفت میں جا رہے ہیں. سارے اسٹیپ ایک دم کلیئر. آپ بتائیں کہ آپ کس کے فائدے میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ اپنے کو کلیئر کیجئے کہ آپ کس کے فائدے میں یہ بات کر رہے ہیں، وہ معلوم ہونی چاہیے. اور سارے سمجھدار لوگوں کو یہ بات ہم نے کہا تھا یہاں پہ کہ جس طریقے سے ماتم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ یہاں پڑتا ہے چوٹ، یہی معاملہ یہاں بھی ہے. ہم قدس کی حمایت میں یہاں نکلتے ہیں. خود قدس کس کی میراث ہے؟ مسلمانوں کی میراث ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مسلمان. تو ایک مسلمان کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے اس کی مخالفت؟ یہ ایک چیز. ابھی اس پہ بھی گفتگو ہو تو بہت سارے گوشے ہیں، لیکن 2-3 باتیں. دوسری چیز جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ بقی کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہیں،
دیکھیں وہ ان لوگوں کے جو سوالات ہیں نا وہ ٹیپ ریکارڈر کی کیسیٹ کی طرح چلے گی، ختم ہوگی، پھر چلے گی، وہ ویسے ہی چلا کرتی ہے. یہ سوال ہو چکا ہے اور یہاں سے جواب اس کا دیا جا چکا ہے. آپ لوگ گواہ ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ کہ ہم لوگوں نے اس معاملے میں بہت سارے میل پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کیے. وہ کیس انٹرنیشنل کیس بنا ہے. یہاں تک اس سینٹر سے آپ کے اندھیری، کہیں اور کی بات نہیں کر رہے، اندھیری سے کام یہاں تک ہوا ہے. ہمارے جوانوں نے کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں نے کیا ہے، یہاں کے افراد نے کیا ہے. لیکن انہی لوگوں نے کیا ہے کہ جو قدس میں نکلتے ہیں. ایسا نہیں کہ بقی کو نظر انداز کیا ہے. بقی کے لیے کوشش ہے، ہمیشہ بقی کے لیے بات ہوتی ہے، بقی کے متعلق جو ہے وہ ساری چیزیں جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے. سوال اس بات کا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. چلیں آج ہم لوگ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں. قدس کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجلسیں ہوتی ہیں، انجمنیں تقسیم کرتی ہیں کہ بھائی عاشورے کے جلوس کا انتظام ہمارے ذمے ہے، اربعین کے جلوس کا انتظام آپ کے ذمے ہے. عاشورے کا نکلے گا تو آپ بھی آئیے گا، اربعین کا نکلے گا تو ہم بھی آئیں گے. ہم لوگ بیٹھ کے آج انتظام بانٹ لیتے. قدس کے جلوس کا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نکالیں گے، آپ بھی آئیے گا. بقی کے جلوس کا انتظام آپ لے لیجئے، آپ نکالیے گا، ہم بھی آئیں گے. شرط اتنی ہے، یہ الٹا کر لیں، آپ کو پسند ہے آپ وہ لے لیں، مشکل نہیں. شرط اتنی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلام کی روشنی میں ہوگا، اسلام سے باہر کچھ نہیں ہوگا. نظام اسلام کے اس میں ہوگا، اسلام کے باہر کوئی نہیں ہوگا. ہم لوگ طے کر لیتے ہیں. لیکن آپ اپنی فعالیت، اپنی ایکٹیویٹی دکھائیے نا. ہم نے تو آپ کو نہ بقی کے میدان میں دیکھا، نہ ہم نے آپ کو سیریا کے میدان میں دیکھا، نہ ہم نے آپ کو سامارا کے میدان میں دیکھا. آپ نے کہاں کیا ہے؟ یہ لوگ جب سامارا پہ حملہ ہوا تب بھی نظر نہیں آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پہ حملہ ہوا تب بھی نظر نہیں آئے. کتنے پروٹیسٹ ہوئے، کہیں دکھائی نہیں دیے. تو یہ صرف بہانہ ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں. خوب ہم وہاں ہیں، یہاں کہیں تو دکھ رہے ہیں، آپ تو کہیں نہیں ہیں. آپ تو کہیں نہیں ہیں، آپ کا وجود تو کہیں نہیں ہے. اپنے وجود کو آپ پہلے ثابت کیجئے. دو چیز. تیسری چیز جہاں تک علماء سے متعلق ہے، ابھی جو ہماری بات ہوئی اچھی خاصی وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ علماء انہی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. البتہ سب کو ہم نہیں کہہ سکتے، پہلے ہم حسن ظن پہ چلیں گے کہ ہو سکتا ہے بہت سے ماہ رمضان میں باہر گئے ہوں، نماز پڑھا رہے ہیں دوسری جگہوں پہ، جمعہ پڑھا رہے ہوں، انہوں نے وہیں پہ ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہو. ہم یہ سب کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں آتے. کیونکہ جب علماء پہچانے جائیں گے تو علماء بھی صفات سے ہی پہچانے جائیں گے. لیکن ایک بات بتا دیں کہ جب بھی دین میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے یہ لباس ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے بغیر دین میں پرابلم نہیں پیدا ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں سے یہ پرابلم یہیں سے شروع ہو گئی. وہ ہمیں پہچاننا ہے. اور اتنا ہم نہیں، دوسرے بھی جانتے ہیں. MI6 نے بھی اسی کو یوز کیا. MI6 نے بھی لباس ہی یوز کیا. ایسے ہر ایک کو نہیں پکڑا ہے. لہٰذا وہ پرابلم ہے. ہماری عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام جا کے ان سے سوال کرے. یا تو آپ یہ ثابت کیجئے کام غلط ہے، ہم چھوڑ دیں گے اگلے سال سے، نہیں تو پھر آپ تشریف لائیے. ایک جگہ تھے، ہم وہ ساری باتیں نہیں بتا سکتے کیونکہ جذبات سے متعلق ہو جائیں گی. پھر وہ ایک ذاکر تھے، وہ کسی خاص رسم کے لیے بہت زور دیتے تھے. جب 10 محرم کو وہ رسم انجام دی جا رہی تھی تو وہ ذاکر ہی غائب تھے. کسی خاص رسم کے لیے عزاداری کی بہت زور دے رہے تھے، اور جب 10 محرم کو وہ رسم انجام دی جا رہی تھی تو وہ غائب تھے. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں؟ بھائی ہم جو آپ سے کہیں گے اس میں ہم آگے چلیں گے آپ سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں آگے ہیں نا، وہ کیوں نہیں آتے؟ تو دوسروں کو کام پہ لگا کے گھر میں بیٹھنا یہ لیڈرشپ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عالم ہے. عالم وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ چلے، جہاں پہ ہم وہاں آپ، جہاں آپ وہاں ہم. لہذا یہ ہماری عوام کی ذمہ داری کو جا کے ان سے پوچھیں. جہاں تک سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے، اس مطلب ہم کو بھی احساس ہوا کہ واقعی الحمدللہ ماحول پورا ایک دم بھرا ہوا ہے. ہر جگہ تقریباً کسی نہ کسی شکل میں پروٹیسٹ ہوا ہے، اور بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ جلوس نہیں نکل پایا ہے تو لوگوں نے جلسہ ٹائپ کا کیا ہے اندر.
لیکن الحمدللہ جتنا یہ لوگ چاہ رہے ہیں اس کو ختم کرنا، یا یوں کہا جائے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے، اتنا زیادہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آنے والا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہر آبادی میں یہ پروٹیسٹ ہوگا، اسرائیل اور اسرائیل کے پیروکار اپنی منہ کی کھائیں گے اور شرمندہ و ذلیل ہو کے نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد والے محمد آواز بلند صلوات۔ علیکم السلام۔ امام خمینی نے روز قدس کو اتنا بڑا ایک پروگرام انٹرنیشنل لیول کے لیے ڈکلیئر کیا، اور جو کہ سارے مومنین شامل ہوتے ہیں، پھر بھی ہم فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ان بہت سارے لوگوں کے لیے جو ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں اس انیشیٹو کے، کہ اتنا بڑا پروگرام جنت البقیع کے لیے نہیں دیا لیکن قدس کے لیے کہا، تو کیا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ یہاں پہ بیان ہو چکا ہے۔ قدس جہاں پہ ہماری ایک اسلامی میراث ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، بقیع کو جن لوگوں نے گرایا ہے ان کو دشمن بنانے والا کون؟ ان کو اس جگہ پہ دشمن بنانے والا، اسلامی فرقے سے الگ کرنے والا، ان کی حکومت بنانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم اپنے جوانوں سے کہیں گے کہ آپ مسٹر ہیمفر کے اعترافات نام کی کتاب ہے، کہا ہے اس کے پہلے، اور ہمارے جوانوں نے پڑھا ہے اور پڑھ کے آ کے بتایا ہم کو۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ در واقع ایک تو یہ طے ہے کہ قدس صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے، یوم القدس دنیا کے ہر ظلم کے مقابلے میں، خود امام خمینی کا اسٹیٹمنٹ ہے، دنیا کے ہر ظلم کے مقابلے میں ہے، ہر مظلوم کی حمایت میں ہے، ہر ظالم کی مخالفت میں ہے۔ لہٰذا یہ رہی نہیں گیا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بقیع کا جہاں معاملہ ہے وہاں پہ یہ ہم نے کہا ہے پچھلے سال کی شاید یا اس سے پہلے کی شب قدر کی مجلس میں، بقیع کا جہاں پہ معاملہ ہے وہاں اصل دشمن اسلام نہیں ہے، وہاں دشمن اسلام کی چوکی ہے، نمائندے ہیں ان کے، کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ اور دنیا میں جہاں بھی یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہیں اصل دشمن اسلام نہیں، لیکن قدس کا معاملہ جہاں ہے وہاں اصل دشمن اسلام بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یعنی جڑ ایک چیز ہوتی ہے، جڑ، اور ایک چیز ہے پتی اور ڈال، یہ وہ جب تک ہم لوگ سیریا میں مقابلہ کریں گے، افغانستان میں مقابلہ کریں گے، بقیع میں مقابلہ کریں گے، عراق میں مقابلہ کریں گے، تو ہم یہ ڈال کاٹ رہے ہیں، پتے نوچ رہے ہیں، جڑ سالم ہے، اندر سے اس کو فیڈ ہو رہا ہے، پانی اور کھاد مل رہی ہے، آپ ایک نوچیے گا 10 نکلے گا، ایک ڈال کاٹیے گا 10 ڈال بڑھے گی۔ لیکن اسرائیل میں جڑ، بلکہ اسرائیل جڑ، اگر یہ جڑ کٹ جائے گی تو پتیاں اپنے آپ سوکھ جائیں گی، ڈالیں اپنے آپ سوکھ جائے گی، تنا اپنے آپ سوکھ جائے گا، تو یہ پھر بقیع بھی بن جائے گا، سامرا بھی محفوظ ہو جائے گا، کربلا بھی محفوظ ہو جائے گا، افغانستان کی مصیبت بھی ختم، بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان دونوں کے اندر یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ نہیں سوال ہے الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔